اور اسی طرح ہم پھر پھر کے لاتے ہیں آیتوں کو. اللہ تعالیٰ کتنی طرح سمجھاتے ہیں نا، کتنی طرح. پھر لیقولوا درستا، تاکہ وہ کہیں تو پڑھ کے آیا. یہ بتایا گیا مشرکین کا جو کام تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام جب سنتے تھے تو اس کے بعد کہتے تھے تو پڑھ کے آیا ہے، کہیں سے سیکھ کے آیا ہے. کوئی وہ جو اجمی، جو یہودیوں کے کوئی غلام، جو اہل کتاب کے کوئی لوگ تھے، ان سے تو پڑھ کے آیا. ان کو بھی سمجھ آتی تھی کہ یہ تو بہت ہی ڈیفرنٹ باتیں ہیں. آپ دیکھیں آج بھی آپ قرآن کو کھولیں اور حدیث کو کھولیں، الفاظ میں ان میں بہت فرق ہے، سٹائل میں فرق ہے. اور جو عربی سمجھنے والے لوگ تھے وہ تو عاجز تھے، کہتے تھے یہ واقعی جب قرآن چیلنج کرتا تھا ان کو کھلم کھلا ایک آیت بنا کے لا دو، ایک سورت بنا کے لا، وہ ان میں اگر اتنی طاقت ہوتی وہ بنا کے نہ لے آتے. ان کو سمجھ آتی تھی کہ یہ آؤٹ آف دا ورلڈ کوئی کلام ہے، یہ انسانی مطلب یہ ہماری بس کی چیز نہیں ہے. تو اب وہ ان کو یہ تو پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے ہمارے اندر رہتے تھے، انہوں نے آج تک تو ایسی باتیں نہیں کی، اس کا مطلب کہیں سے ضرور سیکھ کے آئے ہوں گے. اب یہ تو ماننا نہیں تھا کہ اللہ کا کلام ہے، تو ظاہر ہے کچھ یہی کہنا پڑ رہا تھا. حالانکہ وہ خود سمجھتے تھے کہ اگر ہم عربی ہو کے، اتنے زبان دان ہو کے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، ہم اس جیسا کلام نہیں لا پا رہے، تو وہ اجمی جو لوگ ہیں وہ غلام کیسے ان کو سکھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے لاتا ہے تاکہ جنہوں نے گمراہ ہونا ہے وہ اس طرح گمراہ ہو جائیں. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم بیان کریں اس کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. اور کچھ لوگ ہوں گے جو علم والے ہوں گے، وہ اس سے جب اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے طرح طرح سے سمجھاتے ہیں تو کچھ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. کوئی لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ جی یہ پڑھا ہوا ہے، کہیں سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، کہیں سے اس نے سیکھا ہے. اور کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو علم حاصل کرنا چاہیں گے تو اس سے علم پا لیں گے. آپ کیا کریں یا نبی، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیجئے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اس قرآن پاک کی. ان کی باتوں کو نہ سنیں، نہیں کوئی الہ مگر وہی. دیکھیں بار بار آپ دیکھیں آیتوں کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ توحید کی طرف آؤ، ایک ہی تمہارا معبود ہے، عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان کی باتوں سے اعراض کریں، ان سے منہ موڑیں. اگر یہ باتیں کریں، یہ پڑھ کے آیا یہ ہے، تو ان کے اوپر نا آپ غم کریں کہ یہ نہیں سن رہے، یہ نہیں سمجھ رہے. اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کرتے. یعنی کیا مطلب؟ اگر اللہ نے زبردستی ہی کسی کو مسلمان کرنا ہوتا نا تو اللہ کر دیتا اور یہ شرک ہی نہ کرتے پھر. لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کرنا، تو آپ نہ غم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا نا جب ایسی باتیں کرتے، تو اس کے اوپر جواب دیا گیا. جبرن تو اللہ جس کو چاہے ہدایت کے راستے پہ لا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون کیا بنایا کہ اس نے آزادی دی ہے انسان کو، خود اختیار دیا انسان کو. کیونکہ آگے آپ سورہ نام میں ہی پڑھیں گے، وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، اس کا مطلب اللہ نے چاہا ہی ہے تو ہم کر رہے ہیں. جیسے آج بھی کئی لوگ ساری ذمہ داری اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، اگر اللہ چاہتا ہم بھی نیک ہو جاتے. یعنی استغفر اللہ، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ نے ہی نہیں چاہا. یعنی اپنی بدنیتی کو نہیں سامنے کرنا، اس کو اللہ کے اوپر ڈال دینا کہ اس کی نیت نہیں تھی مجھے سیکھ کرنے کی. کتنا بڑا بہتان ہے یہ، کتنا بڑا بہتان ہے. کئی لوگ قرآن کی طرف بلائیں کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم آ جاتے، یعنی اللہ نے نہیں چاہا. تو وہ کہنے لگے اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، اگر اللہ کو شرک اتنا ہی برا لگتا تھا تو پھر ہمیں روک دیتا وہ. تو واقعی اللہ قوت سے چاہے تو روک دے، لیکن وہ نہیں قوت استعمال کرتا کیونکہ اس نے یہ قانون بنا دیا. ورنہ قوت کے ساتھ تو سیدھا کرنا ہوتا تو جیسے سورج کو چلا رہا ہے، چاند کو چلا رہا ہے، تو تمہیں بھی ایک اسٹریٹ نظام کے اندر صراط مستقیم کے اوپر پابند کر دیتا. تو اس نے تمہیں اختیار دینا تھا اور اس نے چیک کرنا ہے کہ تم کرتے کیا، تم کیا چوز کرتے ہو. اسی کا تو امتحان ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ایگزامینر جو ہے وہ زبردستی اسٹوڈنٹ سے کچھ لکھوا دے کہ نہیں تم نے صحیح لکھنا ہے، تم غلط لکھ ہی نہیں سکتے. وہ تو اس کو چانس دیتا ہے، تم لکھو جو بھی لکھنا ہے تم نے. نہیں آپ کو ان پر نگہبان بنایا، یعنی آپ کو ان پہ حفاظت کرنے والا نہیں ہم نے بنایا کہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں اور ان کو ساروں کو سیدھا کریں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے وکیل ہیں. وکیل مطلب ذمہ دار. آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ کہاں جاتے ہیں، کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. اگر یہ جہنم پہ چلنے والے ہیں تو جہنم کے راستے پہ چلنے والے تو آپ سے ان کی پوچھ کی جائے گی کہ کیوں یہ اس راستے پہ چلے. دیکھیں ایک دائی جو ہوتا ہے نا، خاص طور پہ آپ آج بھی دیکھیں، ہم تو کچھ ایسا کام بھی نہیں کرتے لیکن پھر بھی
اس کو یہ ہرس ہوتی ہے کہ لوگ کسی طرح بس بات کو سمجھ لیں، لوگ بات کو سیکھ لیں، لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، یہ چھوڑ دیں غلط کاریاں۔ تو پیغمبروں کے اندر تو یہ فکر بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، کیونکہ دائی کو یہ ہو جاتا ہے جیسے اب آپ تبلیغ کرنے کے لیے نکلے، اب آپ کا کوشش یہ ہوتی ہے بس اس کو مسلمان کر کے ہی رہوں، اس میں آپ سوچتے ہیں کہ میری کامیابی تب ہے جب یہ مسلمان ہو جائے۔ نہیں، کس نے آپ کو کہا یہ آپ کی کامیابی ہے؟ آپ کی کامیابی بس یہی ہے کہ آپ نے پہنچا دینا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، یہ ہے آپ کی کامیابی۔ کیونکہ آپ سے نہیں پوچھا جانا وہ مسلمان ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، آپ فیل ہو گئے کیونکہ آپ نے اس کا مطلب ہے کہ صحیح بتایا ہی نہیں۔ آپ پوری کوشش کے ساتھ صحیح بتائیں، آگے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، آپ کا کام نہیں ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ روک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، دیکھو کوئی آتا ہی نہیں ہے اس طرح کوئی۔ تو کس نے آپ کو کہا کہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی آتا نہیں ہے تو یہ اب آپ کا کوئی کام ہے؟ نہیں، آپ نہ گالی دیں ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ کیوں آپ ان کو کیوں نہ گالی دیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات کبھی سوچی نہیں جا سکتی کہ آپ کسی کو گالی دیں، نہ کبھی ان کے بتوں کو دی اور نہ ہی کبھی ان کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے آپ کی پوری امت کو بتایا جا رہا ہے۔ بہت سے جذباتی بھی لوگ آئیں گے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ بہت جوشیلے ہوتے ہیں، جوش میں ایک دم آ جاتے ہیں، تو وہ بعض دفعہ کبھی کوئی گالی دے دی یا کچھ کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بھی اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں، بغیر علم کے۔ ان کو جو جہالت ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ آپ ان کے بتوں کو گالی دیں گے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو اللہ کو گالی دیں گے تو آپ اس چیز کا سبب نہ بنیں کہ وہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے۔ ہاں، جہاں تک شرک کو غلط کہنا ضرور کہیں، ان چیزوں کو باطل کہنا ضرور کہیں، لیکن گالی ان کے بتوں کو یا ان کے معبودوں یا جس کو بھی کوئی پوج رہا ہے اس کو گالی نہ دیں، اس کو پر ہنسی نہ کریں، اس کا مذاق نہ کریں، کیونکہ اس کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے نا۔ ان کو تو ان چیزوں کے اندر ان کی اتنی جان اٹکی ہوئی ہے، ان کو اتنی محبت ہے ان چیزوں سے، تو اس لیے ہم سب کو یہ سکھایا گیا۔ اسی طرح ہم نے خوبصورت بنا دیا ہر امت کے لیے اس کے اعمال۔ اب جو کوئی بت کو پوج رہا ہے اس کو وہی لگتا ہے کہ یہی سب سے خوبصورت کام ہے اور میں سب سے اچھا کر رہا ہوں۔ جو کوئی جا کے مزاروں پہ سجدے کر رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ بس یہیں سے میری حاجتیں پوری ہونی ہیں، بس یہیں سے سارا کچھ مجھے ملنا ہے۔ وہ اسی طرح جو جس فرقے سے ہے اس کو بھی اپنا ہی لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ حق ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، وہ سننے کو تیار نہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے ان کا، پھر وہ بتا دے گا ان کو جو بھی وہ کام کرتے ہیں۔ تو جس امت کو بھی آپ لے لیں، جس گروہ کو بھی آپ لے لیں، آپ کرسچن اٹھائیں، یہودی اٹھائیں، مشرک اٹھائیں، جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ اپنے اپنے عمل کے اوپر خوش ہے، اس کو وہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، وہ اس کے اندر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہی حق ہے، چاہے اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہو، پھر بھی وہ اس کو حق ہی سمجھتا ہے۔ پکی قسمیں کہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی، البتہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، آپ نے اگر ہمیں معجزہ دکھا دیا تو ہم قسمیں کھا کے کہنے لگے ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا، آپ کو تو حرص تھی نا کہ یہ لوگ ایمان لیں، آپ نے سوچا شاید ہو سکتا ہے یہ ایمان لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی، کیونکہ انہوں نے کہا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اگر یہ معجزہ آ گیا نا بس خدا کی قسم ہم ایمان لیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ کہیں گے تو ہم سونے کا تو بنا دیں گے صفا پہاڑ کو، مگر اس کے بعد کوئی کفر کرے گا تو وہ عذاب اس کے اوپر آئے گا کہ جو جہنم میں سے کسی کے اوپر نہیں آئے۔ وہی جیسے ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا حواریوں نے کہ مائدہ اتاریں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتار دوں گا میں، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو پھر اس کے لیے وہ سزا دوں گا جو جہنم میں نہیں کسی کو دی۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب اگر آپ چاہیں تو ان کو سونے کی پہاڑی تو نہ دی جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی اور رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہے۔
تو آپ نے پھر یہ چوز کیا کہ میری امت کے لیے واپسی کا دروازہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے، مجھے سبا پہاڑی سونے کے لیے چاہیے۔ لیکن جس نے ماننا ہے نا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ معجزے تو ہر طرف بکھرے میں، آپ بیج کو زمین میں ڈال رہے ہیں، وہ نکل رہا کہ معجزہ نہیں ہے؟ سورج نکل رہا ہے، معجزہ نہیں ہے؟ دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، معجزہ نہیں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور بھی معجزے دکھائے تھے، شق قمر کا معجزہ دکھایا، انہوں نے کہہ دیا یہ جادو ہے۔ جس نے نہیں ماننا تو پھر نہیں ماننا۔ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، یعنی یہ معجزے دکھانا میرے بس میں نہیں ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کیا چیز آپ کو بتائے کہ جب آ بھی جائیں گے معجزے، لا یؤمنون، انہوں نے نہیں ماننا، نہیں ایمان لانا۔ کیونکہ دیکھیں ایمان لانے کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حق جو ہے نا خود اپنی پہچان کرواتا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی کہ بھئی ہاں کوئی بتائے گا ہی تو پتہ چلے گا، نہیں، حق ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو، کیوں؟ کما لم یؤمنوا به اول مرۃ، کیونکہ جیسے کہ انہوں نے نہیں مان کے دیا پہلی مرتبہ۔ جب انسان پہلی دفعہ دیکھتا ہے نا، اس کے پاس چانس ہوتا ہے کہ وہ مان جائے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ انکار کرنا شروع کرتا ہے نا، تو پھر وہ انکار اس کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب مانوں کیسے، اب تو میں نے مان کے ہی نہیں دینا۔ تو یہ نہیں مطلب کہ ان کو معجزے تو تب دکھائے جائے نا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، بیچارے بڑے کنفیوز ہیں، تو ان کو معجزہ نظر آ جائے گا تو سمجھ آ جائے گی، یہ بات نہیں ہے۔ وہ تو ان کے سامنے ہیں، دلائل ہیں، معجزے ہیں، اصل میں اس کا آپ کیا علاج کریں گے جس نے ضد کی وجہ سے نہیں ماننا؟ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ، آپ ان کو جتنا مرضی سمجھا دیں، کوئی چیز سامنے ہوگی نا، وہ اتنے ضدی اور ہٹ درم ہوتے ہیں، نہیں مانتے۔ سورج بھی ان کو دکھا دیں تو کہیں گے نہیں ماننا۔ اب آپ کیا کر لیں گے؟ جو سورج کو دیکھ کے بھی کہے کہ نہیں سورج نہیں ہے، نہیں دن نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ پھر اس کی اپنی آنکھیں اندھی ہیں نا، جس کو کسی اور کا تو قصور نہیں۔ اسی طرح ایسے نہیں تھا کہ ان کے سامنے کوئی دلائل نہیں، کوئی موضع نہیں، مگر جب انسان کی اندر ہٹ دھرمی اور ضد آ جائے نا، اب کئی لوگوں کو آپ سمجھاتے رہیں جتنا مرضی کہ بھئی نہیں آپ یہ شرک نہ کرو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا، آپ ان کو قرآن سے حدیث سے دلائل لا دو، مسلمان ہوتے ہیں، نہیں ماننا۔ تو جیسے وہ پہلی دفعہ نہیں ماننے تھے، تو اب اللہ نے ان کے دل ہی پھیر دیے، سخت ہو جاتے ہیں پھر ان کے دل، ان کی نگاہیں پھر وہ دیکھتی ہی نہیں ہیں جو نگاہیں عبرت ہونی چاہیے۔ ان کے پاس جیسے قرآن پاک میں ہے نا کہ ان کی نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، مگر دل ہوتے ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ہر چیز کو، مگر دل اندھے ہو چکے ہیں، دل میں کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جب اندھے ہو گئے، دل سخت ہو گئے، دل ہی پھر گئے، نہیں ماننا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی روش میں چھوڑ دیتا ہے کہ اب اسی میں بھٹکتے رہو۔ وہ جیسے بات ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ایسے دلوں پہ، وہ پھر ماننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب چیز نظر آئے، حق نظر آئے، اسی وقت مان لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کی بھی جن احکامات پہ انسان نہیں عمل کرتا، ایک دفعہ سنا، دو دفعہ سنا، تین دفعہ، پہلی دفعہ میں اثر ہوا تھا، دل میں بات آئی تھی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اگر انسان ڈھیٹ بنا رہتا ہے، نہیں مانتا، نہیں سنتا اور نہیں عمل کرتا، تو اس کے بعد وہ ایک روٹین بن جاتی، پھر کبھی سنے بھی تو اب اس کو اثر ہی نہیں ہوتا، اب تو کبھی کوئی چیز صحیح بھی نہیں لگتی، اب تو ایک معمول کی بات بن گئی، پھر آپ جتنی مرضی دفعہ قرآن پڑھتے رہیں پھر وہ آرڈنری باتیں لگنے لگتی۔ اسی لیے جب پہلے ہی پڑھیں اس کو عمل کر لیں۔